ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کے کیا حقوق ہے، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا رول کیسا ہونا چاہیے، ان کے متعلق قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ بیان کروں اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان دونوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں آپس میں بھائی چارہ رکھنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ
ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کعبہ کو فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے اور تجھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، دوسرے پیغمبروں کے ہاتھ بھی لگے ہیں، تو اللہ کا مقدس گھر ہے، تیری طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تجھے قبلہ بناتے ہیں، تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ، بھلے تو عزت والا ہے، شان والا ہے، لیکن تجھ سے بھی بڑی عزت ایک مرد مومن کی ہے، یعنی جو مومن کامل ہوتا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کعبے سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے کسی مومن کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کے حق کو مارنا، ان کے دل کو دبانا، ان کو ڈی گریڈ کر دینا، علماء نے لکھا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کعبے کو گرانے سے گناہ ہو۔ اگر کوئی کعبے کو ڈھا دے، اللہ کے گھر کو کوئی ڈھا دے، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اتنا گناہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے یا ان کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے میں ذرا بھی اتفاق نہیں، ذرا بھی محبت، ہمدردی، خیر خواہی نہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلمان کی شان کیا ہوگی؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ مسلمان کی صفت اللہ نے یہ بتائی کہ آپس میں رحم دل ہوتی ہے، غیروں کے لیے صبر، یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ بھی اپنے اندر مطلب کے لیے۔ ہمیں ناراضگی کا حکم کب ہے کہ ہمارا بھائی کوئی شریعت کے خلاف کام کرے تو ناراض ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے نفس کے لیے اگر کسی اپنے مسلمان بھائی سے ہم حسد رکھے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کعبے کو ڈھانا۔ تو مسلمان کی شان وہ ہوتی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے تکلیف پہنچائے نہ ہاتھ سے، یعنی زبان سے بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ زبان سے تکلیف کیا؟ پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی، گیلا، غیبت، یہ زبان کی تکلیف ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک مسلمان کی شان وہ ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نہ زبان سے ایذا دے نہ ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے۔ کوئی لڑائی جھگڑا، مارا ماری نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔
کیا کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ بے آبرو ہو جائے؟ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ان کو کوئی گالی دے یا ان کو کوئی ڈیگریڈ کر دے؟ کیسا اس کو لگے گا؟ تو پھر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس کو گالی دے رہا ہوں، ذلیل رسوا کر رہا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو ہم اپنی رسوائی پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی کی رسوائی بھی پسند نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی کے ایب کو ڈھانکیں گے، اللہ قیامت کے دن ہمارے ایب کو ڈھانکے گا۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں گے، مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے کوئی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کا ڈھنڈیرا نہیں پیٹنا چاہیے، عیب کو ڈھانکنا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم جس کی طرف انگلی کرتے ہیں نا، تو پھر دیکھ لینا 3 انگلیاں ہماری طرف ہے، 1 انگلی آپ مخالف کی طرف اٹھائیں گے، 3 انگلی تمہاری طرف ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو، پہلے تم دیکھو تم کون ہو، تمہارے اندر کتنے عیب ہیں، پہلے یہ دیکھ، پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی چاہیے۔ لیکن آج معمولی بات میں، بچوں کی بات میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یاد رکھو 3 دن سے اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جدا رہتا ہے، ابولا رہتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی نیکی قبول ہوتی، نہ کوئی دعا قبول ہوتی۔ یہاں تو برسوں کیا پوری زندگی گزر جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی صلح نہیں کرتا ہے، کہتا نہیں میں نے اس کے گھر کا پانی حرام کر دیا ہے، اس نے مجھے شادی میں دعوت نہیں دی تھی، اس نے مجھے اس میں نہیں بلایا تھا، میں نے قسم کھا لی کہ گھر کا پانی حرام کر دیا۔ ارے بھائی، اللہ رسول نے جس کو حرام کیا وہی حرام ہوتا ہے، ہمارے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم جدائی رکھیں گے نا اپنے مسلمان بھائی سے، نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوتی، نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر صلح کر لینی چاہیے۔ آپ ہمارے اسلاف کو دیکھو، کس قدر ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ ذرا ناراض ہو گئے اپنے بھائی سے۔ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن اور ایک تیسرے بھائی بھی تھے، محمد حنیف۔ یہ اس کی اولاد ماں فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دوسری جو شادی کی، ان کے فرزند تھے، ان کو علوی کہا جاتا ہے، حسنی حسینی سید نہیں، محمد حنیف مولا علی کے بیٹے، امام حسین کے بھائی۔ کوئی بات میں کوئی ناراضگی ہو گئی، امام حسین روٹ گئے محمد حنیف سے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، امام حسین چلے گئے، صحابہ نے
حنیف سے عرض کی کہ اے ہمارے سردار، بہت غضب ہو گیا، امام حسین ناراض ہو گئے آپ سے، چلے گئے محفل سے۔ حضرت محمد حنیف فرماتے کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو میں پہچانتا ہوں، ان کا غصہ 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے، میرے بھائی کے مزاج کو میں پہچانتا ہوں، ابھی وہ آ جائیں گے، ابھی صلح ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ تو حضرت محمد حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ایک پرچی لی، اس میں لکھا اے میرے برادر بھائی حسین، میں نے اپنے نانا کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے کہ 2 مسلمان آپس میں روٹھ جائے تو 3 دن کے اندر اندر ان کو صلح کر لینی چاہیے، اور صلح کرنے میں جو پہل کرے، یعنی پہلے وہ آگے بڑھے صلح کرنے میں، تو جنت میں بھی وہ پہلا جائے گا، پہلے وہ جائے گا جنت میں۔ تو اے میرے برادر بھائی حسین، جی تو چاہتا ہے کہ میں پہل کروں، تمہارے پاس آؤں، تمہارے پاؤں پڑ جاؤں، معافی مانگ لوں، لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں پہل کروں گا تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، آپ میرے پیچھے آؤں گے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بڑا بھائی ہو کے میرے پیچھے چلے، میں پہلے جاؤں جنت میں، اس لیے برائے کرم آپ نے معاف کر دو۔ یہ پرچی لکھ کے بھیج دی۔ امام حسین نے جب یہ پرچی پڑھی فوراً روتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ یہ محبت تھی پہلے، لیکن آج بھائی بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھو ہمارا دین کسی سے ناتا توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ناتا جوڑنے کے لیے آیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، اس سے بھی تم ناتا توڑو نہیں، ناتا جوڑو۔ ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ناطے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام اخوت کا پیغام دیتا، بھائی چارے کا پیغام دیتا، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کے اندر بھائی چارہ ہونا چاہیے، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہو، سب ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے پیر بھائی، یعنی ایک پیر کے مرید ہے، ان کو پیر بھائی کہا جاتا ہے۔ ایک استاد بھائی، ایک استاد سے پڑھے ہیں، استاد بھائی ہے۔ ایک ہوتا ہے دینی بھائی، یعنی بھلے ہم سید ہیں، کوئی سندھی ہو، پٹھان ہو، ہمارا بھائی ہے، دینی ناطے سے ہمارا بھائی ہے، روحانی ناطے سے، اسلامی ناطے سے ہمارا بھائی ہے۔ اور کوئی ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ قومی بھائی ہے، ہمارے وطن میں رہتے ہیں، ہم وطنی بھائی، قومی بھائی ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہمارے پیغمبر صاحب نے دیا ہے، کسی سے بھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ والوں نے اسلام بھائی چارے سے پھیلایا، لڑائی جھگڑے سے اسلام نہیں پھیلایا۔ ہمارے اسلاف نے محبت سے، پیار سے، اخلاق سے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام جوڑنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا، وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب معراج فرمائی تو معراج فرمانے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا
علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں اور باتیں فرما رہے ہیں. تو باتیں فرماتے فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں، مانگ لو کیا چاہتے. خوش ہوں تمہارے اوپر، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تم سے بڑا خوش ہوں. اے عائشہ مانگو کیا چاہتی. حضرت ماں عائشہ صدیقہ یہ بھی ام المومنین ہے، ساری امت کی ماں ہے، اور ان کے پاس اتنا علوم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسئلے سمجھ نہیں سکتے تھے، اپنی بیویوں کو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجتے. آپ سیاستہ کی حدیث پڑھو، اس میں زیادہ راوی ماں عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ ہے، معلمہ. دوسری کچھ دنیا دار عورت ہوتی تو کہتی کہ مجھے کنگن چاہیے، مجھے چوڑی چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، لیکن ماں عائشہ صدیقہ کی سوچ دیکھو. آقا اگر اجازت ہو تو میں ذرا میرے ابو سے مشورہ کر لوں. یہ مشورہ ہے نا، سنت ہے. کسی بھی اہم کام کے لیے آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ کام آسان ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چلو میرے ابو سے بھی پوچھ لوں. کہا ابو سے مشورہ لے لوں، کل میں آپ کو جواب دوں تو چلے گا. کہا ٹھیک ہے، مشورہ لے لوں. تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان کے پاس یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، نبی پاک میرے پر بڑے خوش ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مانگ کیا چاہتی، تو میں کیا مانگوں، آپ مجھے مشورہ دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی میں تجھے مشورہ تو دیتا ہوں لیکن شرط ہے. کیا؟ کہ آقا تجھے جو بتائے تو مانگ، اور تجھے جو جواب دے وہ مجھے بتانا، تو مشورہ تم. ٹھیک ہے میں بتا دوں گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی ایسا کرنا. جب آقا پوچھے نا تو عرض کرنا کہ آقا معراج کی رات جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اللہ کو دیکھا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو اس میں جو اہم بات ہوئی، مین بات جس کو امپورٹنٹ بات کہا جاتا ہے، وہ کون سی تھی؟ بس وہ مجھے بتا دو. ٹھیک ہے. ماں عائشہ آئے، پھر آقا نے فرمایا مانگو کیا چاہتی. ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں آقا وہ جو معراج کی رات آپ نے رب سے جو کلام کیا، بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس میں بہت ہی اہم بات کون سی وہ مجھے بتاؤ. آقا نے فرمایا اے عائشہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گی بتاؤں گا، تو اب مجھے بتانا پڑے گا. معراج کی رات اللہ سے جو اہم، ساری باتوں سے جو اہم بات اللہ نے کی وہ یہ تھی، اللہ نے مجھے بتایا کہ اے ہمارے پیارے محبوب
کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہوں. وہ بندے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اور اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ نے سن لیا اور پھر دوسرے دن گئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے بیٹی کیا ہوا؟ تو پورا واقعہ سنا. حضرت ابوبکر صدیق نے جو واقعہ سنا رونے لگے. ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں ابو اس میں کوئی رونے کی بات تو نہیں ہے، بہت خوشخبری والی بات سنائی. کہ اللہ خوش کب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان آگے چل کے دو مسلمان میں صلح کرا دے، دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، ہاتھ ملا دے. یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ ایسے لوگوں سے بہت راضی ہوتا. اللہ موج میں آ جاتا، اس وقت خوش ہو جاتا، بڑی خوشی ہوتی اللہ کو اس وقت. تو اس میں آپ رو کیوں پڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی پہلو دیکھا، پس منظر نہیں دیکھا. ہر کوئی بات کا دو پہلو ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو پہلو یہ تو تم نے سن لیا کہ جو آپس میں ملا دے اس پر اللہ بہت راضی ہوتا ہے، یہ پازیٹیو. اب اس کا نیگیٹو کیا کہ جو بندہ دو مسلمان کو جدا کرے، آپس میں کروٹ ڈال دے، نفرت ڈال دے، لڑائی کرا دے، مطلب یہ وہ اللہ اس سے بہت 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 ناراض ہوتا ہے. اللہ کا غضب اس کے اوپر اتر جاتا ہے. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں نے کسی کو ناراض تو نہیں کیا ہوگا، کسی کے دل کو دبا تو نہیں دیا ہوگا، کسی کے دل کو توڑ تو نہیں دیا ہوگا. یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں. یہ کوئی اتنی بڑی ہستی ہے جس کا لقب افضل البشر بعد الانبیاء ہے. مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آیا میں نے کسی مسلمان بھائی کے دل کو توڑا تو نہیں ہوگا، ٹھیس تو نہیں پہنچائی ہوگی. اس لیے میں رو رہا ہوں. ذرا آپ اس روایت سے سبق حاصل کرو کہ ہم کیا ہیں. ہم چھوڑ رہے ہیں کہ توڑ رہے ہیں آپس میں. میرے بھائیوں یہ ساری باتیں میں آج اس خطبے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی شان کیا ہے، آپس میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے. قرآن حدیث سے یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ ابھی یہ جو دن چل رہے ہیں الیکشن کے چل رہے ہیں، چوٹی کارپوریشن نگر پالیکا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں کوئی سیاست یا راجکارنی آدمی نہیں ہوں، میں اس سے دور بھاگ ہوں، میں کسی پکش میں نہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس موقع پر بتانا میرا فریضہ ہے. میں قوم کا امام ہوں. ہمیں ایسے ماحول میں کس طرح سے رہنا چاہیے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا، یہ مجھے حکم شریف کا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ایسے موقع پر ہم لڑ پڑتے ہیں کیونکہ کہیں بھی الیکشن ہوگا، دو پکش ہوگا یا تین پکش ہوگا، ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا، یہی ہوتا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ سب مسلمان ایک ہی پکش میں ہو، سب کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہے.
کچھ اس میں ہوتے کچھ اس میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ چاہے کوئی بھی پکش ہو، الیکشن کے بعد ہمیں اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمارے اندر کیا حال ہے، یہ الیکشن دشمنی کا ایسا بیج بو کے جاتی ہے کہ پھر الیکشن تو چلی جاتی ہے، لیکن یہ آپس میں نفرتیں، آپس میں عداوتیں، آپس میں لڑائی جھگڑے یہ مٹتے نہیں ہیں۔ دوسری الیکشن آ جاتی، 5-10 گزر جاتا ہے، پھر بھی یہ عداوت مٹتی نہیں۔ کہتے یہ تو بھاجپا کا تھا، یہ تو کانگریس کا تھا، یہ سماجوادی کا تھا، یہ NCP کا تھا، ہاں جی جو کنٹرول کرا ہوا ہے۔ اور بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم آپس میں بھائی بھائی، ایک پارٹی جیتی ہے، ہمیں ان کو ہمارے بھائیوں کو مبارکبادی دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دین کا کوئی کام ہوگا، مسجد کا، مدرسے کا، قبرستان کا، درگاہ کا، آپس میں کوئی پولیس کا کام ہوگا، ہمارے سماج کا، چلو بھائی ہم آپ کر دینا، آپ ہمارے مسلمان بھائی، اور ادھر والا جیتے تو ادھر والے کو کہنا مبارکبادی دینی چاہیے۔ یہ تو الیکشن کا بھائی، اس میں کوئی اندر سے کوئی ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں تو دین کا کام نکالنا ہے، چاہے یہ ہو۔ دین کا کام نکالنے کی نیت سے اگر ہم الگ الگ، اور دو کو ہی رہنا چاہیے الگ الگ، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہیے، ایک طرف ہو جائیں گے نا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ جو بھی آئے ایک دوسرے کو پھر مل کے دین کا کام کرنا چاہیے، ذرا بھی نفرت، عداوت، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میاں بھائی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں نا باہر اسٹیج کے اوپر، یہ سبھا کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں گے اور مخالفت کرتے ہوں گے، لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہوں گے، ایسا ہو جاتا، ہم کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک دوسرے لڑ پڑیں گے، یہ سب دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن رات کو آپ دیکھیں گے نا، رات کو وہ سب ایک ہی ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، سب چاہے بھاجپ ہو، کانگریس ہو، سب ایک ہی بیٹھے ہو، آپس میں ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، یہ باہر سب پرچار کرتے ہیں ایسا، اور ہم ہے بھولے بھالے مسلمان، ایسے موقع پر یہ الیکشن تو چلی جاتی ہے، لیکن ان کا ویر برسوں تک نہیں جاتا ہے، جن کی وجہ سے پھر ہمارے دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی جیتے، آپس میں مل کے دین کا کام کرنا چاہیے، مسلمان بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ اگر نا اتفاقی ہے، آپس میں صلح کر لینی چاہیے، تو ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات سے آپ واقف ہے، اگر اس طرح سے ہم بکھر جائیں گے تو پھر ہے نا جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے نا، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کے آپس میں محبت عطا کرے، عقیدت عطا کرے، ہمدردی، خیر خواہی اور اخلاص عطا کرے، ہم سب مل جل کے رہے، مل جل کے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔